شام کے متعلق احادیث میں بہت کچھ آیا ہے. شام والوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں چیزیں. پھر ہندوستان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، پھر ہمارے ملک میں جو کچھ ہونا ہے، جو جنگیں چھڑیں گی، یہ ساری چیزیں حدیث میں. ہمارے کرنے کا کام بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں. بس چاہے اس میں 100 سال لگ جائیں، چاہے 50 سال لگ جائیں، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک ہمارے ہاں ادارے نہیں بنیں گے، تعلیمی ادارے اتنی اچھی نسلیں پیدا کریں جو نسلیں جا کر انٹرنیشنل لیول پہ اپنا اثر و رسوخ جمائیں. یہ 50 سال میں ہو یا 100 سال میں، کوئی راستہ نہیں ہے. جو لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، یہ شارٹ کٹ قیامت تک ملنے کا نہیں ملتا. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں نا، امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، کیا نام ہے، ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے آپ کے ہاں. یہی کہا نا. ان کے اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارے ہاں مذہبی آزادی اتنی ہے کہ یہاں پر ہر مذہب ملت اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام پہ حملے ہوتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا. اس سے زیادہ مذہبی آزادی آپ کو کیا چاہیے؟ ہے کیا؟ ہے یہ کہ مرزائی جو لوگ ہیں وہ اس وقت اپنے فرقے کے اعتبار سے دنیا میں ان مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پالیسی میکرز کو جا کر کہتے ہیں. تو پالیسی میکرز جو ان کے ہیں وہ ملے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں قادیانیت کے پھیلاؤ کی اجازت نہیں ہے، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ مذہبی تنگی ہے. پاکستان میں مذہبی آزادی کے معنی یہ ہیں کہ آپ آئین میں وہ جو شک ہے اس کو کینسل کروائیں. اب اس سطح تک پہنچنا کہ جو انٹرنیشنل لیول کے افراد ہیں وہ پالیسیز کو چینج کرائیں، یہاں تک کیوں نہیں کوئی پہنچا؟ 2 4 10 20 آدمی ایسے نہیں تھے جو اتنے مؤثر ہوتے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے جا کے بات کر لیتے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے شام میں، یا کسی بھی جگہ پہ پہنچ کے وہ کہتے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کیا کرنے چلیں. آپ آسانی سے مثال سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل راحیل کو انہوں نے پورے اسلامی ممالک کی فوج ان کے انڈر کر دی، جو کچھ بھی ہے سیاسی طور پہ نہیں، لیکن یہ کہ ایک آدمی اس درجے تک پہنچا ہے نا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اب بس اللہ اس کے عذاب سے بچائے اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے کہ پاکستان اس وقت ہر اعتبار سے اس پوزیشن پہ ہے کہ پوری امت اس کی طرف رجوع کرتی، پوری امت مسلمہ ادھر دیکھ. دنیا میں کوئی حادثہ ہو وہ کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی کو دیکھو، کیا پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان میں کیا. وزارت خارجہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیں کہ پاکستان پہ بار بار بات آتی. اتنی بڑی تحریک انڈیا میں چلی شابانو کیس کی، ہمیں نہیں معلوم انڈیا کی تاریخ میں تحریک خلافت کے بعد اتنی بڑی تحریک کبھی ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں اٹھی ہو. مسلمانوں نے جینا دوبھر کر دیا، پورا ملک انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. راجیو نے کہا کہ بھی کون کون اس وقت مسلمانوں کے رہنما ہے، تو اس میں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کا نام لیا گیا. تو حضرت فرماتے تھے جب میں گیا ان سے ملنے پرائم منسٹر سے، تو راجیو نے مجھ سے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھائیں. تو میں نے انہیں بتایا یہ مسئلہ ہے. تو اس سے کہا حضرت ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی رہنمائی کے لیے شابانو کیس میں جو بھی فیصلہ ہمارے ججز نے کیا ہے کینسل کرتے ہیں، جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہیں یہاں نافذ کر دیتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تمہارے پاکستان کے قانون کی مجھے پتا تھا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے، راجیو کو پتا نہیں تھا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر پاکستان کا قانون یہاں آیا تو ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ نئی مصیبت پڑ جائے گی. تو فرمایا تھوڑا سا میں نے سوچا، پھر میں نے انہیں کہا راجیو آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے نانا نہرو کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آپ نے نہیں سنا؟ ہندوستان میں علماء ختم ہو گئے ہیں، یہاں تعلیم اٹھ گئی ہے. یہ دیوبند میں ندوہ میں فلاں جو مدرسے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے بڑے بڑے علماء کے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف کیوں جھکیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ہندوستان اتنا بانجھ ہو گیا؟
بڑا اس کا چہرہ خوش ہوا، کہنے لگا حضرت بالکل ٹھیک ہے، جو آپ حضرات کہیں گے وہ مانیں۔ یہ اس کی مثال ہے کہ بار بار لوگ ہمارے ملک کی طرف رجوع کریں۔ اب تک آپ اندازہ کریں کہ 20 سال سے اسلامک بینکنگ میں پوری امت میں سے 37-38 افراد ان کا ایک گروپ ہے، اور 55-56 قوانین اسلامک اکانومی پہ انہوں نے لکھے ہیں قانون کے طور پہ، ہم نے پڑھے، ہم نے اس پہ غور کیا۔ پچھلے 20 سال سے ایک ہی پریزیڈنٹ ان سب کا چلا آتا ہے، مولانا تقی عثمان۔ کیا عالم اسلام فارغ ہو گیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کوئی عالم ہی نہیں ملتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بڑے سے حالانکہ اللہ معاف کرے، اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے زیادہ قریب ہے، لیکن حضرت مولانا تقی صاحب اللہ سلامت رکھے، ان سے زیادہ بڑے علماء ہیں وہاں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان ہمیں اس کے پیچھے چلنا۔ ہم نے کتنے تعلیمی ادارے بنائے، ہم نے کتنے لوگوں کو صحیح منہج پہ تعلیم دی ہے، ہم نے کتنے بچوں کو یہ سکھایا کہ بیٹے تعلیم کے ذریعے جو پیسہ ہے نا یہ کمانا اور چیز ہے، اس تعلیم کے ذریعے ترقی کر کے کوئی انٹرنیشنل لیول کا کام کرے۔ سارے مولوی صاحبان 1980 میں کہتے تھے نا آغا خان جانا حرام ہے، اور آغا خان یہ ہے، اور آغا خان یہ ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک۔ اس وقت بھی جو ہم سے کہتا، ہم کہتے تھے جس دن آپ آغا خان کے مقابلے میں ایک آغا خان یہاں قائم کر دیں نا، اس دن کہیے گا حرام ہے، کوئی نہ چاہیے۔ کیوں لوگ آپ کے فتوے کو مانیں؟ وجہ مر جائیں، آپ کریں۔ آغا خان کیا ہے؟ 500-600 کنال میں اسپتال اور بہترین فیسلٹیز اور 2,500-3,000 ہزار سٹوڈنٹس ہیں، اور یہ چیزیں ہیں۔ آغا خان لیبارٹریز ہے، دنیا میں آغا خان مانا ہوا ہے، دنیا میں شوکت خانم مانا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹرز ہمارے یہاں کے 2 اسپتالوں کو مانتے ہیں، ایک آغا خان کو اور ایک شوکت خانم کو۔ شوکت خانم تو سیاست میں جو کچھ بھی ہے اس پہ کچھ بات نہیں کرنی، لیکن کیوں ہم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہاں اسلام آباد کے قریب کہیں بھی ایک آغا خان کے مقابلے کا اسپتال بنائیں، پھر ہم کہیں کہ یار یہ پڑھو بچوں، یہ پڑھو، یہ ہے۔ حتیٰ کہ شاید حیرت ہو بہت سے لوگوں کو سن کے، آغا خان میں جو بچے اور بچیاں پڑھنے جاتے ہیں 1 مہینے 1.5 مہینے تک انہیں پہلے فارسی اور عربی پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں یہ پڑھو، یہ ہماری زبانیں ہیں، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کا کوئی لیول ایسا نہیں ہے، MA BA FA جہاں عربی اور فارسی تو بالکل نکل ہی گئی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ہم 500 سال اس مقمصے میں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہو، جب تک کہ تعلیمی ادارے نہیں بنیں گے اور ہمارے بچے اس میں نام نہیں پیدا کریں۔